وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکس سلیب میں کمی تجویز کی گئی ہے اور سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ تک ٹیکس سے مستثنی قرار۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے تنخواہ والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ 12 سے 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر 6,000% ٹیکس عائد، 11% ٹیکس الگ سے دینا ہوگا۔ 22 سے 32 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر فکس ٹیکس 1,16,000 روپے عائد، 23% ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدنی پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% مقرر کیا گیا۔ دوسری سلیب میں 3.5% سے کم کر کے 2% کرنے کی تجویز دی گئی۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کی ٹرانسفر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ 10 مرلے تک گھروں اور 2,000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبے بھی وفاقی حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ نان فائلرز کے بینکوں سے رقم نکلوانے پر ٹیکس شرح بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کر دی گئی ہے۔ نقد لین دین کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ اسٹیبلشمنٹ جمع کروانے والوں کی مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ نان فائلرز کی گاڑیاں اور پراپرٹی خریدنے کی سہولت نہیں ہوگی۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے محروم ہوں گے۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جس میں فائلرز اینڈ نان فائلرز کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے، جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کی مد میں HEC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے دینے ہیں. 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 11 نئے دانش اسکولز کے قیام کے لیے 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تعلیم کے اضافی منصوبوں کے لیے 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر نو کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین اسکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلباء کے لیے دانش اسکولوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. 11 نئے دانش اسکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے 3 آزاد جموں کشمیر میں، 3 گلگت بلتستان میں، 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں وفاقی PSDP 26-25 کے تحت قائم کرنے کے لیے کل 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تعلیم پر مرکوز اضافی منصوبوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز، کمپیوٹر لیبز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا قیام شامل ہے. ان کاوشوں کے لیے وفاقی PSDP میں مجموعی طور پہ 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ موجودہ اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ گزشتہ 1.25 سال کئی چیلنجز کا سامنا رہا. عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے نے بڑی قربانیاں دی ہیں. معیشت میں استحکام کے مثبت اثار سامنے آئے ہیں. قوم کی محنت سے ملک اب ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گیا ہے. موجودہ بجٹ میں معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. حالیہ جنگ میں معاشی طور پر مضبوط ملک کو شکست فاش دی ہے. معاشی میدان میں بھی مخالفین کو شکست دیں گے. ایکسپورٹ بڑھی ہے، معاشی ترقی کی جانب بڑھنا ہے. IT ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. وہ کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. پچھلے 1.25 سال میں جن سنگین حالات کا اور چیلنجز کا پوری قوم نے سامنا کیا، حکومت نے سامنا کیا، وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عام آدمی نے جو قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے ان کی قربانیوں سے اور پوری قوم کی محنت سے اور حکومت کی آپ سب کی کاوشوں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عرصے میں پاکستان ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پر اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے. چاہے آپ کا پالیسی ریٹ ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں. حالیہ جنگ میں ایک بہت بڑے مخالف سے، جو کہ جنگی قوت کے حوالے سے، معاشی قوت کے حوالے سے وہ کہتا تھا کہ میرا پاکستان سے کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ہم نے کنونشنل وار میں اس کو شکست فاش دی ہے. یہ جنون ہو معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہے اور مخالفین کو پیچھے چھوڑنا اور پاکستان کو اس کا حق دلوانا ہے. It is difficult but not impossible. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متوازن بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں بہترین بجٹ پیش کیا گیا ہے. پاکستان کا پہلا ملازم دوست، کسان دوست، صنعت کار دوست اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بجٹ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نئے مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے خوشی اور خوشحالی لائے گا. معیشت کی ترقی کا ثمر ہر فرد تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان معاشی گرداب سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. تعلیم اور صحت کے لیے ریکارڈ بجٹ مختص کرنا مسلم لیگ نون کی قیادت کے عوام سے لگاؤ کا منہ بولتا ثبوت ہے. الحمدللہ عوام کے لیے آسانیوں کے دن آ چکے ہیں. وفاقی بجٹ 2025 سے 2026 پیش کر دیا. FPCCI میں صنعت کاروں اور تاجروں نے بجٹ تقریر لائیو دیکھی. بجٹ کے حوالے سے سابق صوبائی وزیر SM تنویر کا کہنا ہے کہ ظاہری طور پر ایک اچھا بجٹ ہے، لیکن چیزیں مزید بہتر ہو سکتی تھی. اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے، جو اس وقت FPCCI کے لاہور دفتر میں صنعت کار SM تنویر کے ساتھ موجود ہیں. زین، بتائیے گا.
جی بالکل وفاقی بجٹ 2025 سے 26 آج پیش کر دیا گیا ہے. اس وقت موجود ہیں ایف پی لاہور کے FPCCI کے لاہور کے دفتر کے اندر موجود ہوں, جہاں پر صنعت کاروں کی جانب سے جو ہے وہ لائیو بجٹ دیکھا گیا. مزید جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ سابق صوبائی وزیر اور صنعت کار SM تنویر صاحب موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے. سر بتائیے گا کس طریقے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس بجٹ کو, اور جس طریقے سے جیسے انٹرپرینیورز آ رہے ہیں اور ان کا رجحان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے, فری لانسرز جیسے ہو گئے, پاکستان تیسری بڑی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ فری لانسرز کی کمیونٹی ہے, 18% کا جو ان پر ٹیکس لگایا گیا, کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بجٹ تو کچھ باتیں ابھی سمجھ نہیں آئی, ڈیٹیل کل آئے گی. اوور آل اگر آپ بجٹ مجھ سے پوچھیں گے تو ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کا وجہ ہے کہ 2.4% جو ہمارا GDP کا ٹارگٹ تھا اس کو بڑھا کے گورنمنٹ نے 4.2% کر دیا. اسی طرح سے جو ہماری ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلانے کے لیے, اس پہ بھی انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا. جو IPP ریلیٹڈ تھے, گورنمنٹ خود کہا کہ 3000 میگا واٹ وہ پاور پلانٹ جو کام نہیں کر رہے تھے اس کو فرنس آئل بیس کو بند کر دیا گیا. 3 ٹریلین کی سیونگ کی گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا بجٹ ہے اور انشاءاللہ اس سے اکانومی چلے گی. بٹ گورنمنٹ کو چاہیے فوری طور پہ 9 سینٹ کی بجلی کریں. گورنمنٹ کو چاہیے فوری طور پہ 8% انٹرسٹ کو امیجیٹلی نیکسٹ مانیٹری پالیسی میں اناؤنس کرے کہ ہم اس کو آگے چلیں. پلس ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ امیجیٹلی اگلے 5 سال کے لیے ہمارے کو انڈسٹریل پالیسی دے کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو. جو آپ نے بات کی ابھی آن لائن کے اوپر جو بجٹ کی بات ہوئی, میں نے بھی سنی, بٹ کیونکہ اس کی ڈیٹیل نہیں آئی تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. سر ابھی ریسنٹلی ایک پاکستان کرپٹو کونسل بھی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے, اور تاکہ یہ اس کو آپ کی جتنی بھی معیشت ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. جیسے IPPs جو ہے وہ پیمنٹس کی جاتی ہیں ڈالر میں, ان کے مقابلے میں ان کو کرپٹو کو استعمال کر کے ان کی پیمنٹس بھی کی جائیں. اس حوالے سے کوئی پلاننگ نظر نہیں ہے, اس حوالے سے کوئی بھی بجٹ میں شامل نہیں کیا گیا, کس نظر سے دیکھیں؟ میری یہاں تک انفارمیشن ہے کہ SIFC میں اس پہ کام ہو رہا ہے کرپٹو ایکسچینج بنانے کے اوپر. تو وہ جیسے مارکیٹ میں سامنے آئے گی جیسے وہ کام کریں گے, اگر کرپٹو ایکسچینج بنتی ہے پاکستان میں تو بہت اچھا ہے. جی بالکل, سابق صوبائی وزیر صنعت کار SM تنویر کی آپ نے بات سے ان کو ملے جلے جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے رد عمل کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ اس بجٹ میں تاجروں کی جو ہے وہ مانی گئی ہیں, اور جو کچھ چیزیں ہیں وہ ان پر ابھی بھی کام جو ہے وہ مزید بہتری کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دوسرے صنعت کاروں کی جانب سے بھی بجٹ کے حوالے سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ رجسٹرڈ اسکولوں کے لیے خوشخبری, 7200 پیف پارٹنر اسکولوں کی سبسڈی میں 20 سے 40% تک اضافے کا پلان. فیصلے کا اطلاق 1 جولائی کو نئے مالی سال سے ہوگا. تفصیلات بتا رہے ہیں عاطف پرویز. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پارٹنر اسکولوں کو دی جانے والی سبسڈی میں اضافہ کر دیا. آئندہ مالی سال میں پیف کے ساتھ رجسٹرڈ اسکول کو فی طالب علم 20 سے 40% تک اضافی دیے جائیں گے. 1 جولائی سے پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کا معاوضہ 50 روپے اضافے کے بعد 800 روپے دیا جائے گا. سوئم تا پنجم اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کا معاوضہ 100 روپے اضافے کے بعد 900 روپے دیا جائے گا. مڈل اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کا معاوضہ 200 روپے اضافے کے بعد 1100 روپے دیا جائے گا. اسی طرح نہم اور دہم آرٹس کے بچوں کا معاوضہ اسکول انتظامیہ کو 300 روپے اضافے کے بعد 1400 روپے اور سائنس کے بچوں کا معاوضہ 500 روپے اضافے کے بعد 1800 روپے دیا جائے گا. 11ویں اور 12ویں آرٹس کے بچوں کا معاوضہ 500 روپے اضافے کے بعد 2000 روپے, جبکہ سائنس کے بچوں کا معاوضہ 400 روپے اضافے کے بعد 2200 روپے دیا جائے گا. نئی سبسڈی 1 جولائی 2025 سے تمام پیف پارٹنرز پر نافذ العمل ہوگی. عاطف پرویز, لاہور نیوز. پاکستان میں تعلیم کا شعبہ سنگین مسائل کا شکار ہے. GDP کا محض 0.8% تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے. شرح خواندگی 60.6% تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. یہ انکشاف حالیہ اعداد و شمار اور ماہرین کے بیانات میں سامنے آیا ہے. مالی سال 2025 کے لیے تعلیم پر GDP کا خرچ انتہائی کم 0.8% رکھا گیا. ماہرین کے مطابق یہ شرح تعلیمی ضروریات پوری کرنے اور معیار بہتر بنانے کے لیے ناکافی ہے. ملک بھر میں شرح خواندگی 60.06% ہے, جس میں مردوں کی خواندگی 68%, جبکہ خواتین کی خواندگی محض 52.8% ہے. ملک بھر میں 269 فعال یونیورسٹیاں ہیں, 160 سرکاری, 109 نجی. اعلیٰ تعلیم کے لیے 61.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تاہم یونیورسٹی فیکلٹی میں صرف 37.97% اساتذہ PhD ڈگری ہولڈرز ہیں. صدر پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے زور دیا کہ تعلیم کا بجٹ ناکافی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیم پر GDP کا کم از کم 4% خرچ ہونا چاہیے. عاطف پرویز, لاہور نیوز. DIG آپریشن فیصل کامران کا مختلف تھانوں کا دورہ, فرنٹ ڈیسک اور رپورٹنگ روم اور دیگر سیکشنز کا معائنہ کیا. DIG آپریشنز کی تھانوں میں آئی سائلین سے ملاقات, مسائل کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو میرٹ پر کارروائی کا حکم بھی دیا. DIG آپریشنز کا کہنا تھا کہ تھانہ میں آنے والے ہر شہری کو
VIP سمجھیں آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے DIG آپریشن فیصل کامران کا مختلف تھانوں کا یہ دورہ ہے. فرنٹ ڈیسک، رپورٹنگ روم اور دیگر سیکشنز کا معائنہ کیا. DIG آپریشنز کی تھانوں میں آئے سائلین سے ملاقات اور مسائل کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو میرٹ پر کارروائی کا حکم بھی دیا گیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں جاری گرمی کی شدید لہر نے سبھی کو ہلکان کر دیا ہے. لاہور میں پارہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. پنجاب کے جنوبی اضلاع میں گرمی کی شدت کہیں زیادہ رہی. رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر. جون کے دوران گزشتہ 30 سالوں کے ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے تو لاہور شہر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 47.1 ڈگری سینٹی گریڈ 9 جون 1995 کو ریکارڈ کیا گیا تھا. گرمی کی موجودہ جاری لہر کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ شاید جون میں زیادہ سے زیادہ گرمی کا ریکارڈ حالیہ لہر کے دوران ٹوٹ جائے، کیونکہ ابھی یہ صورتحال 13 جون تک جاری رہنے کا امکان ہے. پنجاب کے جنوبی اضلاع میں تو گرمی کے حوالے سے صورتحال زیادہ خراب دکھائی دے رہی ہے، جہاں گزشتہ روز نورپور تھل میں درجہ حرارت 49.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا. اسی طرح جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی یہی صورتحال برقرار رہی، جس کی شدت میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ متوقع ہے. صورتحال کے پیش نظر طبی ماہرین نے شہریوں کو پانی کے زیادہ استعمال اور باہر نکلتے وقت سر ڈھانپنے کی تلقین کی ہے. سہیل کیسر، لاہور نیوز. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ نئے مالی سال سے 66 شہروں میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہو جائے گا. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرز پر گلیوں کو پختہ کیا جائے گا. برساتی پانی کا نکاس اور سٹوریج اس پروگرام کا خاص جزو ہے. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں یہ اجلاس ہوا. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد اور اسپیشل سیکریٹری آسیہ گل بھی اجلاس میں موجود تھی. پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے MD زاہد عزیز نے سٹینز ڈیولپمنٹ پروگرام پر بریفنگ دی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام شہروں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کی منظوری دی ہے. رابطہ سڑکوں کی مرمت کے ساتھ سیوریج سسٹم بھی بنایا جائے گا. لائننگ والے سیور پائپ کا استعمال کیا جائے گا جو 100 سال تک مؤثر رہتا ہے. اگلے مرحلے میں مزید 110 شہروں کا دائرہ کار لایا جائے گا. لاہور میں جدید طرز کے ٹریفک سگنلز لگانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پائلٹ پروجیکٹ کی توسیع کی منظوری دے دی. لاہور میں 10 مقامات پر ٹریفک سگنلز کی تنصیب کی جائے گی. لاہور کی مصروف ترین شاہراہ مال روڈ کے فیصل چوک پر جدید ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ٹریفک سگنل نصب کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورہ کر کے منصوبوں کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. ٹیپا کی جانب سے لاہور میں جدید طرز کے ٹریفک سگنلز اور زیبرا کراسنگ کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے. منصوبے کے تحت ٹریفک سگنلز کے ساتھ زیبرا کراسنگ کو بھی یوپرین سٹینڈرڈ کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا، جن پر جدید لائٹس اور بیوٹیفیکیشن کے انتظامات کیے جائیں گے. ذرائع کے مطابق ٹیپا نے جدید طرز کے سگنلز اور زیبرا کراسنگ کے لیے پرپوزل تیار کر لیا ہے. پہلے مرحلے میں فیصل چوک پر سگنل کی تنصیب پر 28 ملین روپے لاگت آئے گی. عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی لیسکو کی ریکوری مہم شروع. نادہندگان کے کنیکشنز منقطع کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. اب تک مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین. عید کی چھٹیاں ختم، لیسکو کا نادہندگان سے ریکوری کا عمل شروع. لیسکو چیف انجینئر رمضان بٹ کی ہدایت پر ڈسکو سپورٹ یونٹ کی نادہندگان سے ریکوری جاری. اب تک مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی ریکوری کر لی گئی. ناردرن سرکل میں 19,549 نادہندگان سے 70 کروڑ روپے کی وصولی. ایسٹرن سرکل میں 19,144 نادہندگان سے 98 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی. سینٹرل سرکل میں 21,667 نادہندگان سے 85 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی. ساؤتھ سرکل میں 11,708 نادہندگان سے 36 کروڑ روپے ریکور کیے گئے. ننکانہ سرکل میں 15,028 نادہندگان سے 35 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی. شیخوپورہ سرکل میں 19,690 نادہندگان سے 70 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی. اوکاڑا سرکل میں 24,121 نادہندگان سے 32 کروڑ روپے وصول کیے گئے. قصور سرکل میں 28,156 نادہندگان سے 72 کروڑ روپے وصول کیے گئے. لیسکو چیف کی جانب سے نادہندگان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے. روزمرہ استعمال کی اشیاء کے دام میں اتار چڑھاؤ جاری. 2024 کے مقابلے 2025 میں دالیں، چاول، چینی اور گھی کے دام میں اضافہ ہوا. چینی 2024 میں 136 روپے کلو تھی، اب مارکیٹ میں 175 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. چاول باسمتی ریگولر 240 روپے کلو تھے، اب چاول 280 روپے کلو میں مل رہے ہیں.
2024 के मुकाबले में 2025 में दालें, चावल, चीनी और घी के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। दाल चना जून 2024 में 220 रुपए फी किलो थी, जो महंगी होकर जून 2025 में 290 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश 2024 में 500 रुपए किलो थी, जो 2025 में 480 रुपए फी किलो हुई। दाल मूंग 2024 में 270 रुपए किलो थी, जो 2025 में 380 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर 2024 में 310 रुपए किलो थी, जो कम होकर 280 रुपए फी किलो हो गई। काले चने 220 रुपए थे, जो साल भर महंगे होकर 300 रुपए फी किलो हो गए। सफेद चने 270 रुपए फी किलो थे, जो 290 रुपए फी किलो हो गए। बेसन 270 रुपए किलो था, जो 2025 में 310 रुपए किलो हो गया। घी 560 रुपए किलो था, जो कम होकर 510 रुपए फी किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 570 रुपए लीटर था, जो 520 रुपए लीटर हो गया। चीनी 2024 में 136 रुपए फी किलो थी, अब मार्केट में 175 रुपए फी किलो बिक रही है। चावल बासमती रेगुलर 240 रुपए किलो थे, जो 280 रुपए फी किलो तक बिक रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। अहमद जावेद कासी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और नूरुल अमीन मेंगल को सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर असदुल्ला खान को महकमा SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया है। अहम तबादले हैं जिनके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। अहमद जावेद कासी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और नूरुल अमीन मेंगल को सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।